میں جب بھی عرفان وحید کا تصور کرتا ہوں ایک نہایت نستعلیق شخصیت کا ایک عکس میرے سامنے ابھرتا ہے. بہت ہی اچھے شاعر، صحافی اور ترجمہ نگار، مضمون نگار، نئی تکنیکوں اور نئے رجحانات سے خصوصی شغف ہے. میں انتہائی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں عرفان وحید سے کہ مضامین.com کے بارے میں ہمارے سامعین ضرور جاننا چاہتے ہوں گے، تو آپ ذرا مختصر تعارف کریں. شکریہ ڈاکٹر خالد نوشی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صدیقی صاحب، عزت نواب محترم گلزار جہری صاحب، محترم پروفیسر خالد محمود صاحب، محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب، محترمہ فاطمہ فاروقی صاحبہ، محترمہ فوزیہ ارباب صاحبہ اور دیگر معزز مہمانان اور حاضرین و حاضرات، السلام علیکم. مجھے حکم ہوا ہے کہ مضامین.com کے تعلق سے آپ کو کچھ تعارف پیش کروں. میں نہیں سمجھتا کہ مضامین.com اب کسی تعارف کا محتاج رہ گیا ہے. یہ میرے لیے ذاتی طور پر بھی اور ادارہ مضامین.com کے لیے بھی نہایت مسرت کا موقع ہے. میں اپنی طرف سے اور ادارے کے تمام وابستگان کی طرف سے سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں. مضامین.com ہندوستان میں اردو کی ایک اہم ویب سائٹ ہے جس پر کم و بیش 6 لاکھ سے زیادہ ہٹس ہر ماہ ہوتے ہیں. ہندوستان بھر میں یہ واحد ویب سائٹ ہے جو ممبرشپ پر مبنی ہے، یعنی اس میں شامل ہونے والے جو قارئین ہیں، جو وزٹرز ہیں، کوئی بھی قلم کار یا صحافی اس میں اپنا رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں اور خود اپنے مضامین شامل کر سکتے ہیں. اور ادارہ اپنے ایڈیٹوریل پروسیس کے بعد ان مضامین کو شامل اشاعت کرتا ہے. پر شامل تحریریں مختلف زمروں کا احاطہ کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شعبہ ہے زندگی کو محیط زمرے ہو سکتے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے ان تمام زمروں پر مضامین رکھے جائیں اور کوئی ایسا گوشہ نہ چھوٹ جائے جس پر بات ہونی چاہیے. مضامین.com میں شامل کی جانے والی تحریریں اگر میں زمرے گنواؤں تو بہت سارے زمرے ہیں. ان میں اہم زمرے اس طرح ہیں: معاشرہ، ثقافت، سیاست، ادب، مذہب، ماحولیات. اور اس پر اردو اخبارات کی ایک اہم ڈائریکٹری بھی شامل کی گئی ہے جس سے آپ وہ کلک کر کے ہندوستان کے تمام اردو اخبارات کو مضامین.com پر ہی بغیر کہیں باہر جائے وہیں سے پڑھ سکتا ہے. تازہ ترین اخبارات وغیرہ. اس کی تاسیس کے تعلق سے میرے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ میرا اپنا تعلق ہے. میں خود یہاں کا طالب علم ہوں اور جامعہ کے اساتذہ کی رہنمائی اور سرپرستی ہمیں ہمیشہ رہی ہے. مضامین.com کی تاسیس 15 اپریل 2016 کو ہوئی تھی اور پروفیسر شہپر رسول صاحب، پروفیسر اختر الباسط صاحب اور محترم مولانا جلال الدین عمری صاحب اس تقریب میں شریک تھے جن کے ہاتھوں یہ اجرا عمل میں آیا. تو اس لحاظ سے جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کی سرپرست ہے. مجلس ادارت میں 20 ارکان شامل ہیں جن میں چند اہم اسماء گرامی اس طرح ہیں: پروفیسر شہپر رسول صاحب، عزیز نبیل، محترم عبدالحفیظ جامعی، محترم عتیق انظر، محترم محمد رضی الاسلام نقوی، محمد عبداللہ جاوید، ڈاکٹر عمیر منظر، ڈاکٹر خالد مبشر، افتخار راغب وغیرہ. ویب سائٹ کو شروع کرنے کا مقصد 3 مقاصد ہے ہمارے ذہن میں جب ہم نے اس ویب سائٹ کو شروع کیا. پہلا مقصد تھا کہ اردو میں سرگرم مختلف میدانوں کے ماہرین، معاصر سرکردہ شخصیات، صحافیوں، ادیبوں اور شعراء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور انہیں اس پر منظم کیا جائے اور معیاری مضامین اور مقالوں کا ایک ڈیٹا بیس، ہمہ جہر ڈیٹا بیس تیار کیا جائے. نیز نو آموز جو لکھاری ہیں، قلمکار ہیں، ان کو ایک مشترکہ فورم مہیا کیا جائے تاکہ ان کی تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے. دوسرا مقصد تھا اردو کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا، اردو جرائد اور اخبارات کی رسائی کو آسان کرنا جو ہم اخبارات کی ڈائریکٹری کے ذریعے کر رہے ہیں. اور ایک تیسرا اہم مقصد تھا کہ اردو کا طبقے کو مختلف موضوعات، ادب، سیاست، ثقافت، معیشت وغیرہ پر تازہ مواد فراہم کرنا اور ان کے ذوق کی آبیاری کرنا. نیز حالات حاضرہ اور تازہ واقعات پر بے لاگ اور متوازن تجزیے اور تبصرے پیش کرنا. ویب سائٹ کے قارئین کے درمیان باہمی کام و تفہیم، باہمی ڈسکشن کو بھی فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو کمنٹس کے ذریعے، فورم کے ذریعے، فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کو انجام دیتے ہیں. اگر اعداد و شمار کی بات کروں تو اب تک یعنی تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے 5700 مضامین آ چکے ہیں ہمارے پاس.
اور قلم کاروں کی تعداد 400 سے زیادہ اوپر ہو چکی ہے. گزشتہ 6 ماہ میں اگر میں وزٹر کاؤنٹ آپ کو بتاؤں تو اکتوبر جو ابھی گزرا ہے مہینہ 6,43,000 وزٹرز آئے, ستمبر میں 5,50,000 وزٹرز آئے, اگست میں 5,88,000 وزٹرز آئے, اور جون میں 3,58,000, جبکہ مئی میں 3,30,000. یہ پچھلے 6 ماہ کے اعداد و شمار ہیں. الیکسا کا گلوبل رینک اس کا ہے 4,47,000 اور انڈیا میں 34,242 رینک ہے اس کا. اس لحاظ سے ریختہ کے بعد یہ اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے. میں زیادہ دیر آپ کے اور مہمانان کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور تمام معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس تقریب میں شرکت کی.